رات کے 12 بج رہے تھے جب میری آنکھ کسی کی رونے سے کھلی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہوگا، مگر جب ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو میں بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ تو سچ میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے ساتھ سو رہی بہنوں پر ڈالی، وہ تو گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ امی بھی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھیں۔ پھر یہ رو کون رہا تھا؟ کہیں بھائی تو نہیں؟ میرا دل اس پل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھی اور بغیر قدموں کی چاپ پیدا کیے بھائی کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ جیسے جیسے میرے قدم کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، بھائی کے رونے کی آواز مزید اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ میرا دل مجھے کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کہ وہ آدھی رات کو یوں گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا؟ جب بھی اس کی ہچکی بنتی وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز روک لیا کرتا۔ میں اس کے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھا گھٹنوں پر سر رکھے روئے جا رہا تھا۔ میرا اکلوتا بھائی اس قدر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا کہ اب بند کمرے میں وہ رو کر من ہلکا کر رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ ہم سے چھپا رہا تھا؟ میں نے اس وقت اس کے کمرے میں جانا مناسب نہ سمجھا اور آہستہ سے واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ نیند تو اب میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ رہ رہ کر بھائی کا خیال ستا رہا تھا۔ آخر اب کیا پریشانی تھی؟ اسے تو نوکری بھی مل چکی تھی، امی کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، گھر میں اتنے پیسے کما کر وہ لا رہا تھا کہ اس سے ہمارے گھر کا خرچ آسانی سے چل سکے۔ مگر بھائی کے درد بھرے لہجے میں آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو نہ جانے کیوں مجھے کچھ تو راز ہونے کا شک پیدا کر رہے تھے۔ میری آنکھوں سے اس پل آنسو جاری ہوئے تھے۔ ایک ہی تو بھائی تھا میرا، جو ہم چاروں کی کل کائنات تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جیسے اس نے ہم چاروں کی ذمہ داری سنبھالی تھی، مجھے اس پر فخر تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے شدید دکھ بھی محسوس ہوا۔ کیا کیا خواب سوچ رکھے تھے اپنے بھائی کی خاطر، مگر ہو کیا گیا تھا؟ ابا کہا کرتے تھے کہ اکمل کو ڈاکٹر بناؤں گا، بھلے ہی مجھے اپنے خاندانی زمین کیوں نہ بیچنی پڑے، مگر اپنے بال بچوں کو ان کے پیروں پر کھڑا ضرور کر کے جاؤں گا، تاکہ کل کو میرے بچے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ابو کی یہ بات یاد آنی تھی کہ میرا دل ڈوب سا گیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا؟ مجھے بے ساختہ وہ وقت یاد آنے لگا جب ابا کی بیماری کا پتہ چلا تھا۔ کیسے ایک پل میں ہماری خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی تھی۔ نیند تو آنکھوں میں بچی نہیں تھی، مگر اس شام کا منظر میری آنکھوں میں اترنے لگا جب میں اور امی بے چین سی کوریڈور میں چکر کاٹتی بس ایک ہی دعا کر رہی تھیں کہ ابا کی سرجری کامیاب ہو جائے۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کون سی دعا تھی، کون سا ورد تھا جو میں نے 2 گھنٹوں کے دوران ابا کی خاطر نہیں کیا تھا؟ بس ابا ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم جیسے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ایک کو بھی کانٹا چبھے تو تکلیف پورے کنبے کو ہوتی ہے۔ وہاں اندر آپریشن تھیٹر میں میرے ابا اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہے تھے اور یہاں باہر ہم بامشکل سانس کھینچتے ان کے ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی تھیں۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رو رو کر بس ان کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ ابا کا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ انہیں لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا، ابھی بھی ان کے ٹھیک ہونے کے 60% چانس تھے۔ ہم نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جو ہی ابا کی بیماری کی تشخیص ہوئی، فوراً ان کا علاج شروع کروا دیا۔ ہم درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ ابا اتنا کما لیتے تھے کہ ہم تینوں بہنوں اور چھوٹے بھائی کا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا، مگر جب ابا کی بیماری کی خبر سنی تو وہ دن ہمارے لیے بدترین دن تھا۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو تو جیسے نظر لگ چکی تھی۔ میرے تندرست ابا، جن کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی کم نہیں ہوتی تھی، جن کی خوش مزاجی اور اخلاق کے ہر کوئی چرچا کرتا تھا، وہ ایک ماہ کے اندر ہی اندر سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر ہم ماں بیٹیاں چھپ چھپ کر روتی رہتیں۔ اس مہلک بیماری نے میرے باپ کا کیا حشر کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے سر سے بال بھی جھڑنے لگے، وہ بالکل ہی بستر سے لگ چکے تھے۔ ہم ماں بیٹیاں ڈاکٹروں کی منتیں کرتی رہیں کہ خدا را کوئی ایسا حل بتائیں جس سے ابا بالکل پہلے جیسے ہو جائیں۔ ڈاکٹر کہنے لگے 60% امید تو ہے، مگر اس میں خرچہ بہت لگے گا۔ ڈاکٹر نے جب ہمیں رقم بتائی تو ایک پل کو ہمارے ہوش اڑے تھے۔ وہ رقم بہت زیادہ تھی، مگر ہم نے حامی بھر لی۔ ہم ہر ممکن حد تک ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم تینوں بہنوں اور بھائی نے آج تک جو بھی پیسے اپنے آگے کی پڑھائی کی خاطر جمع کر رکھے تھے، یہاں تک کہ میرے کانوں میں موجود ابا کی تحفہ دی ہوئی بالیاں سمیت
سب کچھ بیچ کر ہم نے وہ رقم اکٹھی کی جس سے ہمارے ابا کا علاج ہو سکتا تھا۔ چیزوں کا کیا تھا، ابا ٹھیک ہو جاتے تو یہ چیزیں دوبارہ بھی بنائی جا سکتی تھیں۔ سب کچھ بیچ کر ہم نے مطلوبہ رقم اکٹھی کر کے ڈاکٹر کے حوالے کی تھی۔ ابا کی آنکھوں میں آج صبح آنسو تھے، وہ رو رہے تھے، ہمیں خیال رکھنے کا کہہ رہے تھے۔ ان کا آخری دیدار اب مجھے بار بار تڑپا رہا تھا۔ 3 گھنٹے ہونے والے تھے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر یا نرس باہر نہیں آئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، اسی کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوئیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً چلتی ہوئی ڈاکٹر کے قریب گئی تو ڈاکٹر میری جانب دیکھ کر بولا، اشفاق صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر میں بامشکل بولی تھی کہ وہ میرے ابو ہیں۔ ڈاکٹر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر دھیمے لہجے میں جو بات کہی وہ سن کر مجھے میرے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ امی تو سنتے ہی دیوار سے لگ کر گر چکی تھیں، جبکہ میں اس پل صدمے سے ڈاکٹر کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ ڈاکٹر کہہ کر گیا تھا کہ میرے ابا کو وہ نہیں بچا سکے، میرے ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں دیوانوں جیسی یہی الفاظ بار بار دہرا رہی تھی۔ ہم نے آخری حد تک ہر ممکن کوشش کی تھی، اس کے باوجود وہ کیسے میرے ابا کو بچا نہیں سکے تھے۔ اسی پل میرا بھائی ہاتھ میں ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر داخل ہوا تھا۔ جب اس نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو پیکٹس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ وہ امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہمارے ابا ہم سے بچھڑ چکے تھے، ہماری ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ شاید یہی قسمت کا لکھا تھا۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا جب ہمارے سر سے ابا کا سایہ چھن گیا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ ابا کو 3 ماہ پہلے ہی کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ہمارا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ جب ابا کی بیماری کا علم ہوا تو ہماری تمام تر جمع پونجی ان کا علاج کروانے میں لگ گئی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا 3 ماہ تک کینسر جیسی موذی بیماری سے لڑتے رہے اور پھر ہمیں یوں تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 18 سالہ بھائی بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ابا کو دفنا کر گھر لوٹا تھا۔ اسے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں رکے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ امی تو ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھیں، بس پاگلوں جیسی باتیں کرتی بار بار ابا کو پکار رہی تھیں۔ کئی دن لگے تھے ہمیں اس صدمے کو برداشت کرنے میں۔ آہستہ آہستہ سارے رشتہ دار اپنے گھروں کو چلے گئے تو ہمیں اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ ابا کی خالی چارپائی پر جب بھی نظر پڑتی تو دل میں ایک درد سا اٹھتا تھا۔ ابا کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں شام کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی تو سودا سلف ہی موجود نہیں تھا۔ میں نے بھائی کو آواز دی اور پاس بچے کچھ پیسے دے کر کہا کہ باہر سے سبزی اور باقی سامان لے آؤ۔ امی ابھی تک شدید بخار میں مبتلا تھیں۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں ہر وقت گم سم بیٹھی رہتیں۔ اگر دل مزید بے چین ہوتا تو ابا کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے چلی جایا کرتیں۔ گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے اب وہ بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ امی کی حالت تو دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب جو کچھ سوچنا تھا مجھے ہی سوچنا تھا۔ پیسے موجود نہیں تھے، اس لیے مجھے اور بہنوں کو اپنی پڑھائی بھی بیچ میں ہی چھوڑنا پڑی تھی۔ بھائی بھی فرسٹ ایئر کو ادھورا ہی چھوڑ چکا تھا کیونکہ مزید فیس دینے کو اتنی رقم نہیں بچی تھی۔ جب بھائی نے گھر کے حالات بگڑتے دیکھے تو اس نے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ ایک تو پڑھائی کم تھی، دوسرا اس نے کوئی کورس بھی نہیں کر رکھا تھا۔ جہاں بھی جاتا وہ مہارت اور تجربہ مانگتے۔ میرا بھائی معصوم تھا، اسے تو کسی سے ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آتی تھی۔ اس کی کل کائنات گھر کی 4 دیواری میں ہم ماں بہنوں سے اپنے لاڈ اٹھواتے ہی گزری تھی۔ اب جو ہم پر سخت دن آئے تو مجھے بھائی پر شدید ترس آیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گھر میں موجود سودا سلف بھی ختم ہونے لگا۔ بھائی کو کوئی نوکری بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ امی کی طبیعت اب الگ خراب رہتی تھی، ہر ہفتے ان کی دوائیاں تبدیل ہوتی تھیں۔ اس دن بھی جب امی کی دوائیوں کے لیے پیسے نکالنا چاہے تو پرس سے صرف 50 روپے نکلے۔ ساری جمع پونجی تو مرحوم ابا پر خرچ ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ہم لوگ پائی پائی کے محتاج ہو گئے تھے۔ بھائی صبح کا نکلا شام کو گھر واپس آتا تھا، پسینے سے شرابور چہرہ اور آنکھوں میں اداسی لیے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ آج پھر اسے نوکری نہیں ملی تھی۔ ایک تو گرمی کی شدت، دوسرا بھائی بھی حساس تھا، اس سے گرمی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس شام جب بھائی گھر آیا تو وہ ننگے پیر تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتا گھر میں داخل ہوا تو میں تڑپ اٹھی۔ گرمی سے بے حال، کپڑے پسینے سے گیلے ہو چکے تھے۔ اس کے نرم ریشمی بال جن کی کنگھی ہم نے کبھی خراب تک نہیں ہونے دی تھی، آج ان میں
مٹی لگی تھی۔ بائیں ہاتھ میں بھائی نے اپنی چپل اٹھا رکھی تھی۔ جب چپل کو دیکھا تو ایک چپل ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے فوراً بھائی کو بٹھایا اور اس کے پاؤں دیکھنے لگی۔ شدید گرمی اور جھلستی انگاروں جیسی سڑک پر چل چل کر بھائی کے پیروں کے نیچے چھالے بنائے تھے۔ بھائی نے فوراً میرا ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹایا اور بولا کہ راستے میں جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ اتنے پیسے بھی موجود نہیں تھے کہ جوتا ہی خرید سکوں۔ زمین بہت گرم تھی۔ تیز تیز چل کر گھر آیا مگر پھر بھی پاؤں پر چھالے بنائے۔ بھائی کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج محسوس ہوا تھا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ باپ کا سایہ جب تک سروں پر قائم تھا ہمیں تو کبھی گرم ہوا کا جھونکا بھی پاس سے گزرتا محسوس نہیں ہوا تھا۔ سب بہاریں والدین سے ہی ہوتی ہیں۔ آج بھائی کو یوں پیسوں کی خاطر نوکری ڈھونڈتا دیکھ کر مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ امی بھی پہلے سے کچھ بہتر ہو چکی تھیں۔ بھائی کو کہنے لگیں، تم گھر رہ کر بہنوں کا خیال رکھو، میں کسی نہ کسی گھر میں کوئی نوکری ڈھونڈ کر کام چلا لوں گی۔ امی کی بات نے ہم سب پر بم پھوڑا تھا۔ تو کیا اب ہماری امی لوگوں کے گھروں کا کام کرے گی؟ میں نے جھٹ سے امی کو منع کر دیا اور بولی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو پڑھ رکھا ہے، زیادہ نہ صحیح مگر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر تھوڑے بہت پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اگلے 2 دن کے اندر اندر بھائی کو بھی ایک نوکری مل گئی۔ ایک دوست کے کہنے پر اسے فوڈ پانڈا میں ڈیلیوری بوائے کا کام مل گیا تھا، مگر اس کی ڈیوٹی رات گئے تک ہوتی۔ اکثر اسے آتے آتے رات کا 1 بھی بج جایا کرتا تھا۔ ٹیوشن والے بچوں کا بندوبست تو ابھی تک نہیں ہوا تھا مگر بھائی کی نوکری مل جانے کی خوشی بہت تھی۔ وہ روزانہ صبح صبح گھر سے چلا جایا کرتا تھا۔ اسے ہر ہفتے سیلری دی جاتی تھی۔ کام پر جاتے ہوئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہم چاروں صبح سے رات تک بھوکی بیٹھی بھائی کا انتظار کرتی رہیں کہ وہ آئے، کوئی سبزی لائے اور ہم کھانا بنا کر کھائیں۔ ایسی مشکل گھڑی سر پر آئے تو اچھا وقت بھی بہت یاد آتا ہے۔ ہم بھی بس ماضی سوچ کر ایک سرد سی سانس خارج کر کے رہ جایا کرتے۔ بھائی کو اس روز تنخواہ تو نہیں ملی تھی مگر وہ کسی سے پیسے ادھار لے کر سبزی اور آٹا گھر لے آیا تھا اور پھر ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ بھائی نے جب سے نوکری کرنا شروع کی تھی وہ کافی پریشان رہنے لگا ہے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ ابو کے جانے کا غم ہم سبھی کو تھا مگر اس سے اتنا سنجیدہ ہو جانے کی وجہ میں نے ایک روز اس سے پوچھی تو بات کو ٹال گیا اور بولا کہ جس بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے لسٹ بنا کر دے دیا کرو، میں رات کو لے آیا کروں گا۔ دھیرے دھیرے وہ مزید سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہمیشہ ہی رہنے لگے تھے۔ جب اسے پوچھا جاتا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتا تھا، اور آج جب مجھے آدھی رات کو اس کے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو دل تڑپ سا گیا تھا۔ بھائی ہم سب سے کچھ تو چھپا رہا تھا۔ میں یوں ہی ماضی کی باتیں سوچتی کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح ہوئی تو بھائی اپنے بستر پر اوندا لیٹ کر سو رہا تھا۔ مجھے کل رات کا منظر یاد آیا تو میں دھیرے سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ پرسکون سو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر جگانا چاہا تو وہ ایک دم سے تڑپ اٹھا۔ یوں لگا جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنا بازو مجھ سے دور کر کے کرہانے لگا۔ میں پہلے تو بکھلا کر پیچھے ہٹی مگر پھر میری نظر اس کے بازو پر گئی جہاں سے صرف اس کی کلائی نظر آ رہی تھی، باقی بازو شرٹ کی آستین میں ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا خواب میں تھا اس لیے بکھلا گیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر فوراً کام کے لیے نکل گیا۔ اسے بخار بھی ہو رہا تھا مگر پھر بھی اس نے چھٹی نہیں کی۔ میرا دل کئی وسوسوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک بار دل نے چاہا کہ امی کو بتا دوں مگر میں نے سوچ لیا کہ ایک دفعہ بھائی سے خود بات کروں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سارا دن اور پھر رات گزر گئی۔ بھائی تھکا ماندہ گھر داخل ہوا تو اس کے انتظار میں ہم ساری امی سمیت یوں ہی بیٹھی تھیں۔ بھائی کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے پانی لا کر پلایا۔ جب میں اس کے قریب گئی تو اس کے وجود سے مجھے عجیب سی بھینی بھینی سی بو محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ کیا کر کے آیا تھا، میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بھائی نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے اس لیے پانی ہی پی کر فوراً سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اماں اور بہنیں بھی سونے کے لیے لیٹنے لگیں مگر مجھے تو کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی امی اور بہنیں سوئیں میں فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ میرا وجود اس پل کانپ رہا تھا۔ بھائی کے کمرے کے باہر پہنچی تو اندر سے اس کے رونے اور سسکنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میں نے جب دروازہ تھوڑا کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو ایک پل کے لیے میں سانس لینا بھول چکی تھی۔ مجھے لگا شاید میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ میں نے کئی بار آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں مگر یہی سچ تھا۔
میرے بھائی کے بازو پر جو نشان بنے تھے انہوں نے مجھے فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کون تھا جس نے میرے بھائی کے وجود پر ایسا ظلم کیا تھا؟ میں اگر براہ راست بھائی سے پوچھتی تو وہ مجھے کبھی بھی نہ بتاتا۔ اس وقت وہ بغیر شرٹ کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا بازو اور کندھا دیکھ کر سسک رہا تھا۔ نہ جانے بھائی کی کون سی نوکری تھی، فوڈ پانڈا بوائے تھا یا کچھ اور۔ میں دوبارہ کمرے میں آ کر لیٹ چکی تھی۔ اب یہ تو مجھے صبح ہی پتہ چلنا تھا۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ دل میں کئی وسوسے اور خیالات امٹ رہے تھے۔ نہ جانے اب کل مجھ پر کیا راز کھلنے والا تھا۔ صبح ہوئی تو بھائی نے ناشتہ کیا اور ہم سب سے رخصت لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بھی اس کے کچھ ہی دیر بعد باہر نکل کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ نہ جانے مجھ پر کیا راز کھلنے والا تھا۔ میرا اکلوتا بھائی مجھ سے کچھ دوری پر چلتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا تھا۔ میں بھی رکشہ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔ یہ ایک ہجوم والی جگہ تھی، آس پاس کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ میں خاموشی سے بھائی سے چند قدم دور کھڑی ہو کر وہ منظر دیکھنے لگی۔ بھائی ایک ٹھیلے والے کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد جو بھائی نے سڑک پر کام کرنا شروع کیا اور لوگ اس کی جانب دیکھ کر کھنچتے چلے آئے، وہ منظر تو شاید میں کبھی بھول نہ سکتی تھی۔ میں ہکا بکا سی بامشکل اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ایک دھچکا مجھے اس پر لگا تھا جب بابا فوت ہوئے تھے اور دوسرا دھچکا مجھے آج لگا تھا اپنے بھائی کو اس روپ میں دیکھ کر۔ میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی اور پھر بوجھل قدموں کے ساتھ ٹوٹی بکھری گھر واپس آ گئی۔ یوں بغیر اطلاع کیے میرے جانے پر امی بھی پریشان ہو چکی تھیں۔ مجھے دیکھ کر جھڑکنے لگیں، مگر جب میری حالت دیکھی تو مجھ سے وجہ پوچھنے لگیں۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا اور میں امی کے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری دونوں بہنیں بھی وہیں پر موجود تھیں۔ سبھی کا چہرہ سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا سب کچھ امی اور بہنوں کو روتے ہوئے بتا دیا، جسے سن کر ان کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ میرا چاند سا بھائی روزی روٹی کمانے کی خاطر کتنی سخت محنت کر رہا تھا تاکہ وہ ہم چاروں کا پیٹ پال سکے۔ بھائی سڑک پر ایک ریڑھی لگا کر پکوڑے بیچ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھوں میں اداسی سجائے پکوڑے نکال نکال کر رکھ رہا تھا، ساتھ ہی لوگوں کو بھی پکار کر پیش کر رہا تھا۔ گرمی کی شدت عروج پر تھی، مگر میرا بھائی بغیر کسی سائے کے اس گرمی میں کھڑا پکوڑے بیچ رہا تھا۔ کل مجھے اس کے کپڑوں سے جو بو آئی تھی وہ بھی یہی تھی، تیل جلنے کی بو اس کے کپڑوں میں سما چکی تھی۔ رات کا 1 بجا تو بھائی کھانا لے کر گھر داخل ہوا۔ ہم چاروں کو جگا کر دیکھ کر وہ مسکرا کر حال احوال پوچھنے لگا، مگر ہمارے تاثرات پھر بھی ویسے ہی رہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ فوراً قریب آیا اور وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اگلے ہی پل اس کی آستین اوپر کر دی۔ آستین کا اوپر ہونا تھا کہ بھائی کی چھالو زدہ بازو سامنے آ گئی۔ بھائی ششدر سا دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں بول پڑی کہ میں سب جان چکی ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو حیران رہ گئے۔ امی نے فوراً بھائی کی کلائی تھامی اور اوپر دوا لگانے لگیں۔ اس کا بازو گرم تیل کرنے کی وجہ سے جلا تھا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس نے سب کچھ اپنے منہ سے بول کر بتا دیا۔ ڈیلیوری بوائے کی تنخواہ بہت کم تھی، گھر کا خرچ چلانا مشکل تھا، اس لیے بھائی شام تک پکوڑے بیچتا اور رات کو فوڈ پانڈا کی نوکری کرتا۔ بھائی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امی نے اس کے زخم صاف کیے اور بولیں، کوئی بھی کام کرنے میں خود کی تذلیل مت سمجھو، اب دیکھنا خدا ہمیں اسی سے ترقی دے گا۔ امی نے بھائی کو شرمندہ ہونے نہیں دیا تھا۔ اب ہماری روٹین بن چکی تھی، روزانہ کئی قسم کے سموسے پکوڑے تیار کر کے بھائی کو دینا جو وہ ٹھیلے پر فرائی کر کے بیچا کرتا تھا۔ ہم پانچوں کی محنت رنگ لائی، لوگوں نے کھانے کو بہت پسند کیا تھا۔ چند ہی سالوں میں اب بھائی نے اسی پوائنٹ پر ایک دکان فوڈ کارنر کے نام سے کھول لی۔ آج اس کی شاپ پر کئی ملازم کام کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر لی۔ آخر کو ابو کا خواب جو تھا، جو پورا کرنا تھا۔ ہمارے حالات پہلے سے بھی بہتر ہو چکے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے۔ چند ماہ بعد میری بھی شادی ہے۔ دونوں بہنیں بڑی یونیورسٹی سے پڑھائی مکمل کر رہی ہیں۔ کمی ہے تو آج بس ابا کی۔